برادر علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس جہاں پر آج اسرائیل کی جانب سے بے پناہ ظلم ہو رہا ہے، ان نہتے مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور وہ عظمت والی جگہ، وہ مقدس جگہ جہاں سے ہم آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا آغاز ہوا تھا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہ مقدس جگہ جو تمام بہت سے انبیاء کرام کی آماج گاہ رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود اور بہت سے انبیاء کرام کی آرام گاہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آخری قیام گاہ بھی وہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھی، عبادت و ریاضت کے لیے عام لوگ، وہ لوگ بھی آتے تھے، یہود و نصارہ بھی کو بھی اجازت تھی وہاں پر آنے کی، وہ لوگ آیا کرتے تھے۔ مگر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عمر فاروق اعظم نے حکم نافذ فرمایا تھا کہ جب بیت المقدس کی چابی حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں آئی، حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ آ سکتے ہیں یہاں زیارت کے لیے، مگر یہاں پر مستقل قیام نہیں کر سکتے۔ آپ آئیے، یہاں جو آپ کو کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، یہاں کی زیارت کرنی ہے، زیارت کرنے بعد واپس چلے جائیے۔ مگر اس کے بعد جب غیروں کا تسلط ہوا اس کے اوپر، اس وقت بھی وہاں پہ خون کی گولیاں کھیلی گئی، بے پناہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ مگر حضرت سلطان ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو خواب تھا، یہ خواب تو اصل میں دراصل میں یہ خواب جو تھا وہ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا کہ فلسطین کو آزاد کیا جائے۔ وہ تمام انبیاء کرام کا مرکز رہا ہے، وہ تمام انبیاء کرام اور تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو رہی، قبلِ اول رہا ہے۔ اب اور آپ کے آقا مولا جناب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی، جب آپ مکۃ المکرمہ میں تھے اور اس کے بعد مدینہ المنورہ میں بھی 16-17 مہینے تک جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے تو حجر اسود اور رکن امانی کے درمیان میں جو رخ کرتے تھے وہ بیت المقدس کی جانب، وہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی۔ مگر جب مدینہ المنورہ آپ تشریف لے گئے تو آپ نے بیت المقدس کی جانب فولی، قرآن مقدس کے اندر اس کا پورا ذکر موجود ہے، مگر میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ خواب تھا، بیت المقدس آزاد ہو، یہ تمام انبیاء کرام کی آماج گاہ رہی ہے، یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مرکز رہا ہے، لہذا یہ آزاد ہو۔ تو حضرت وہ ان کی تمنا اتنا پورا کر سکے، حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مگر ان کے اس خواب کی تعبیر انہی کے ایک سپہ سالار نے اس کو پورا کیا۔ حضرت سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں تو مصر کے لوگوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا تھا، یہاں تک کہ آپ کے اوپر وہاں کے لوگوں نے پھولوں کی بارش کی اور زمین کے اوپر پھول بچھا دیے کہ آپ کے جو قدم ناز پڑے وہ پھولوں پہ چل کے آپ جائیں۔ مگر آپ نے فرمایا نہیں، کیا تم مجھے بزدل بنانا چاہتے ہو کیا؟ تم پھول بچھاؤ، میں پھولوں پہ چلوں، میں پھولوں پہ نہ چلنے کے لیے نہیں یہاں پہ آیا ہوں، میں اللہ کے مقدس گھر، اس کی عزت و آبرو پر جو حملے ہو رہے ہیں، اس کی عزت و آبرو کو جو پامال کیا جا رہا ہے، اس سے جو لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کی عزت و آبرو کے لیے میں آیا ہوں، لہذا تم مجھے مغرور بنا دو گے، تو میری عزت و آبرو کر کے تو مجھے پھولوں پہ چلا کے میرے اوپر پھولوں کی بارش کر کے مجھے مغرور کرنا چاہتا ہوں۔ ہرگز میں ایسا نہیں چاہتا ہوں، مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا، مجھے اس وقت تک آرام نہیں ملے گا، اس وقت تک میری روح کو تسکین نہیں ملے گی جب تک کہ اللہ کے مقدس گھر بیت المقدس قبلِ اول کو میں فتح نہ کر لوں۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ لے کر حضرت سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی زمانے کو ضرورت ہے حضرت سلطان ایوبی کو، آج جو اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کے اوپر بے پناہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہا ہے،
ان کو ستایا جا رہا ہے، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو بم اور بارود سے بھونا جا رہا ہے، اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ آج کوئی اقوام متحدہ کے اگر کوئی اور ملک اقوام متحدہ کے قانون سے کھلواڑ کرتا ہے، اس کے قوانین کو پامال کرتا ہے، توڑتا ہے، تو ہر چہار جانب سے لوگ اس کے اوپر برسنے لگتے ہیں، اور ہر چہار جانب سے آوازیں اٹھنے لگتی ہیں۔ مگر آج کیوں لوگ خاموش ہیں، کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ بیت المقدس کے اوپر جو فلسطینی نہتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، ان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، ان کو تڑپایا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کے اوپر بم داغے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج دنیا کیوں نہیں بول رہی ہے؟ سوچنا چاہیے، اور خاص کر ان ملکوں کو سوچنا چاہیے جو مسلم ممالک ہیں۔ وہ آج اگر نہیں بول رہے ہیں تو کل حشر ان کا بھی ہونے والا ہے، کیونکہ یہودیوں کی یہ سازش رہی ہے۔ وہ مسلمان کے آج دشمن نہیں ہے، وہ ایک زمانے سے مسلمانوں کے دشمن رہے، وہ اسلام کے دشمن رہے، وہ قرآن کے دشمن رہے، وہ پیغمبر کے دشمن رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریے۔ میرے آقا نے 2 سپر پاور طاقتوں کو چیلنج کیا تھا۔ اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتیں ایران اور روم، جو اپنے وقت کی سپر پاور طاقت تھی۔ لوگ حیران ہو گئے تھے، محمد رسول اللہ کے پاس کون سی طاقت آ گئی، کون سی فوج ہے، کون سے ان کے پاس ہتھیار ہیں جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں؟ مگر انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ ذرا جاؤ جائزہ لو، دیکھ کر آؤ کہ محمد عربی نے کوئی بڑی فوج تو نہیں جمع کر لی ہے، کسی ملک نے ان کو اسلحہ فراہم نہیں کر دیے ہیں، ان کے پاس کون سی اتنی بڑی طاقت ہے کہ جو اتنا بڑا وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مصر کو ہم روم کو بھی فتح کر لیں گے، اور ہم ایران کو بھی فتح کر لیں گے۔ 2 سپر پاور طاقتیں تھی جس کو اللہ کے رسول نے اپنے قدموں سے رون دیا تھا۔ جب وہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ بادشاہوں کی بھی زندگی اس شخص نے دیکھی تھی۔ جب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو ڈائریکٹ وہ مسجد میں چلا، اذان ہو گئی تھی، لوگ دیوانہ وار مسجد کی جانب جا رہے تھے، تو دیکھا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اور میرے آقا کا جو غسالہ مبارکہ جو گرا بچا ہوا پانی جو جسم مقدس سے لگ کر جو زمین پر گرتا ہے، تو صحابہ کرام اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ کوئی اپنے جسم میں ملتا ہے، کوئی اپنے سر میں ملتا ہے، کوئی اپنی آنکھوں میں سجاتا ہے، کوئی اپنے مژگان پہ سجاتا ہے، کوئی لبوں پہ لگاتا ہے، کوئی آنکھوں پہ لگاتا ہے، کوئی سر میں لگاتا ہے، کوئی جسم پر ملتا ہے۔ جب اس شخص نے دیکھا، کہا ارے میں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو، میں نے بادشاہ ایران کو بھی دیکھا ہے، میں نے روم کے شہنشاہ کو بھی دیکھا ہے، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بادشاہ جب تک تخت پر ہوتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، بادشاہ تخت سے نیچے آتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، کوئی عظمت نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی شان نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ مگر میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ ان کے انہوں نے دیوانے پیدا کیے ہیں، ان کے دیوانوں سے لڑنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے ان کے دیوانوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کا جسم کا جو پانی ان کے جسم سے لگ جائے، وہ پانی اگر زمین پہ نہیں گر رہا ہے، اس کو لوگ آنکھوں پہ سجا لے رہے ہیں، سر میں لگا لے رہے ہیں، پی لے رہے ہیں۔ تو جو قوم اپنے نبی کا پانی زمین پہ نہ گرنے دے، وہ قوم اپنے پیغمبر کا خون کا زمین پہ گرنے دے گی۔ میں یقیناً وہ دن دیکھ رہا ہوں، وہ تاریخ دیکھ رہا ہوں، وقت دیکھ رہا ہوں کہ جو محمد عربی کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ جلد سے جلد ایران کو بھی فتح کر لیں گے اور روم کو بھی فتح کر لیں گے۔ تو یہ امت مسلمہ نبی کی امت ہے، اس پیغمبر کو چاہنے والی ہے۔ اور یہود و نصارہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، پیغمبر کے ماننے والوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ لاکھ کوشش کر لیں، وہ آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد توڑ رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے خلاف احتجاج کریں، اور جو مسلم ممالک ہیں انہیں چاہیے کہ اس ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں۔ انشاءاللہ کل وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اسلام کو مٹانا چاہ رہا ہے۔ اس نے کل بھی کوشش کی تھی، وہ کل بھی اپنے کام میں لگا ہوا تھا، وہ آج بھی اپنے کام میں لگا ہوا، وہ کل بھی اپنے کام میں لگا رہے گا، مگر انشاءاللہ وہ کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اس نے ہمیشہ اسلام کو ختم کرنا چاہا ہے، اس کو اسلام کی تاریخ بلکہ برجستہ بہت سی کانفرنسوں کے اندر بڑے بڑے یہودی بڑے بڑے یہودی مولوی ان کے علماء یہودی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اور قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے نبی کو
پیغام رساں سمجھتی ہیں، مگر مسلمان جو ہے وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ یہودی اگر کسی ملک میں جاتا تو اپنا نام تبدیل کر لے، ہندوستان میں آتا تو رام چندر رام کرشن رکھ لیتا ہے، اور کسی مسلم ممالک میں چلا جائے، مصر چلا جائے، پاکستان چلا جائے، افغانستان چلا جائے تو غلام مصطفیٰ غلام نبی رکھ لیتا ہے۔ مگر مسلمان وہ ہے جو اپنے پیغمبر سے اپنا نام جدا کرنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ کسی ملک میں جائے گا غلام مصطفیٰ ہے، کسی بھی دنیا کے کسی خطے میں جائے گا تو غلام مصطفیٰ ہی ہوگا۔ مگر یہودی اور نصرانی یہ ظالم اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اپنے نام بھی بدل لیتے ہیں، اور ان کے حالات تو یہاں تک ہیں، ان کا فائدہ ہے تو اپنی بیٹیاں بھی پیش کر دیتی ہیں، اپنی ماؤں کو پیش کر دیتے ہیں، اپنی عورتوں کو دوسروں کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ مگر ایک اسلام کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ اسلام جو ہے ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اسلام ختم نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کے آخر الزماں کے دیوانے، ہاں اسلام کا سورج ڈھلے گا مگر غروب نہیں ہوگا، اسلام کا چاند کچھ دیر کے لیے اس پر ابر تو آئے گا مگر پھر وہ طلوع ہوگا۔ کئی بار اسلامی مملکتوں کا زوال ہوا، کئی اسلامی مملکتیں ختم ہوئی، مگر ایک ختم ہوئی تو کئی ملک اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ تو یہودی و نصرانی یہ سمجھ لیں کہ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور دنیا کے لیے اگر کوئی امن دینے والا مذہب ہے، کوئی امن والی قوم ہے تو مسلمان قوم ہے، اور کوئی امن والا مذہب ہے تو اسلام ہے۔ تو لہذا آج جو فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہم سب کو چاہیے اللہ سے دعا کریں الہ العالمین پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دے، پھر کوئی نور الدین زنگی کو دنیا کے اندر بھیج دے، پھر ضرورت ہے حضرت محمود غزنوی جیسے اللہ کے بندے کی، کسی ایسے مرد مجاہد کی جو آئے اور اسلام کے دشمنوں کا قلعہ کما کر وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔